دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا، دنیا میں آخرت کا۔ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے۔ بلا کسی تاخیر کے میں صدر محفل کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ مائک پر صدر محفل فخر شیروان حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی، صدر جمعیت علماء جونپور و محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات پوری توجہ اور جمعی کے ساتھ حضرت کے خصوصی خطاب کو سماعت فرمائیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس الآیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاری أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ قابل قدر، قابل احترام، اسٹیج پر رونق افروز عمائدین ملت اسلامیہ، سامنے بیٹھی ہوئی انتہائی قابل قدر مبارک ہستیاں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، بہت دیر سے ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ذریعے خوبصورت پروگرام سن رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 5 سال سے لے کر تقریباً 10 سال 11 سال کے درمیان ہیں۔ اس عمر کے بچے گلیوں میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ملتے ہیں۔ بچوں کو عموماً ماؤں کا نافرمان، والدین کا باغی، کوئی بات نہیں سنتا، یہ جملہ کہتے ہوئے والدین کو سنا جاتا ہے۔ اور یہ شکایت عام ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج بھی قوم مسلم کی مائیں باج نہیں ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کی ماؤں کی کوکھ میں اللہ پاک نے باصلاحیت افراد پیدا کیا ہے،
اور جس فطرت پر پروردگار عالم گزشتہ ہمارے بزرگوں کو پیدا کرتے تھے، اسی فطرت پر اللہ پاک آج کی اولاد بھی پیدا کر رہے ہیں۔ فطرت اللہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت میں اور اللہ کی تخلیق میں نہ کل کوئی تبدیلی تھی نہ آج کوئی تبدیلی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں جنم لیتی ہیں، سب اسلامی فطرت، اسلامی مزاج، اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ آتی ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن والدین اگر ماحول یہودیت کا دیتے ہیں تو وہ اولاد یہودی بن جاتی ہے، والدین اگر نصرانیت کا ماحول دیتے ہیں وہ اولاد نصرانی بن جاتی ہے، اور اگر وہ والدین بت پرستی اور شرک کا ماحول دیتے ہیں تو اولاد مشرک اور بت پرست ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان سے پوچھا گیا تمہارا اللہ کون ہے؟ صحیح جواب دیا۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ قرآنی آیت سے جواب دیا۔ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ بچیوں نے صحیح مقام و مرتبہ کا تعارف کرایا۔ عمدہ باتیں، دینی مضامین، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ ان بچیوں کی معصوم زبانوں سے ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ مکتب اسلامیہ جس پیٹرن پر اور نہج پر کام کر رہا ہے، اگر ہم نے تعاون کیا، رضوان داؤد صاحب اور ان کی ٹیم نے اپنی صلاحیتیں لگائیں اور سیہی پور کے ارباب خیر نے اپنی دولت کا منہ کھولا، تو انشاءاللہ العزیز اسی گاؤں کی سرزمین سے جو اعظم گڑھ کا حصہ ہے وہ افراد ضرور جنم لیں گے جن افراد کے لیے آپ کے قریب کے علامہ اقبال سہیل آدمی نے کہا تھا، یہ خطہ اعظم گڑھ، اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ آج بھی سیہی پور کی سرزمین سے اٹھنے والے یہ ذرے انشاءاللہ آفتاب بن کر پوری دنیا کو علم و عمل کے نور سے فیضیاب کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم انہیں بہترین تربیت کا ماحول دیں، بہترین تعلیم کا نظام دیں، اور ان کو ایسے اساتذہ، ایسے تعلیمی ماحول میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں جو آپ کا یہ مکتب آج فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ مکتب جو اللہ کی طرف سے بڑے انعام کی شکل میں ہمیں ملا ہے، اسباب کی قلت کی بنیاد پر، معاش کی کمزوری کی بنیاد پر یہ کمزور پڑ جائے، یاد رکھیں اگر اس مکتب کو ہم نے چلتا نہیں رکھا اور بند ہو جانے پر مجبور کر دیا تو اللہ کے یہاں شاید کوئی جواب نہ بن پڑے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا، آسمان سے آنے والا بارش کا قطرہ زمین پہ پڑا، اس کا وجود ختم ہو گیا، سمندر کے پانی اور دریاؤں کی روانی میں ملا، وہ قطرہ ختم ہو گیا، مگر آسمان سے جب پہلی بارش آتی ہے تو سیپیاں منہ کھول کر سطح سمندر پر آ جاتی ہیں اور بارش کا قطرہ سیپی کے منہ میں جاتا ہے، سیپی اپنا منہ بند کر کے زمین کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے، سمندر کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ قطرہ وہی تھا جو زمین پر گرا، وجود ختم ہو گیا، پانیوں میں ملا، آزاد رہا مگر کچھ بن نہ سکا، مگر ایک قطرہ وہ تھا جو سیپی کے منہ میں گیا، تاریکی برداشت کیا، اس نے قید جھیلی، گویا کی سختیاں اٹھائیں، وہی قطرہ کچھ دنوں کے بعد پانی تھا مگر موتی بن جاتا ہے۔ اب غوطہ خور موتیاں نکالتے ہیں، وہ قطرہ پانی کا تھا مگر اب لاکھوں میں بکے گا اور کسی حسینہ کا حسن بڑھائے گا یا کسی بادشاہ کے تاج کی زینت بنایا جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہوتا، آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہوتا،
وہ قطرے نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر۔ ہمارے یہ بچے آج بھی علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، ابوالعالی مودودی، حسین احمد مدنی، ہمارے یہ بچے حفظ الرحمن سوہاروی، علامہ حمید الدین فراہی، علامہ شبلی، علی میاں صاحب، ابوالحسن علی میاں ندوی کی یاد تازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ماحول ملا، انہوں نے انقلاب برپا کیا اور آج ان کے نام سے تاریخیں مرتب کی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے بچے یہ کمتر نہیں ہیں، ہمارے ان بچوں میں صلاحیتیں ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم صحیح تخم ریزی کریں، ان کے دلوں میں صحیح وقت پر صحیح بیج ڈالیں، انشاءاللہ یہ دنیا کا ہر کمپٹیشن نکالنے کے لائق بھی ہوں گے اور دنیا میں سبقت لے جائیں گے اور مسابقے میں آگے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مسابقے کا زمانہ ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ آج تعلیم کے سلسلے میں کوئی انسان سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں مدرسوں میں افراد کم جا رہے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جہاں دینی علوم سے آراستہ ہوں، وہیں عصری علوم میں مہارت پیدا کر کے وہ دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی میدان عمل میں آئیں، تو یقیناً اس کی بنیاد مکتب میں ڈالی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنا بچہ ابھی وہ شعور کی منزل میں پہنچا ہے، ابھی اس کا ماحول اور مزاج بن رہا ہے، یا تو گھر کا مزاج دینی ہو تو اس کے اندر دین آئے گا، یا مدرسے کا مزاج دینی ہو تو اس کے اندر دین آئے گا، اور اگر گھر اور مدرسے اور اسکول دونوں کے مزاج میں دنیا رچی بسی ہو تو پھر بڑا ہونے کے بعد لاکھ تربیت آپ کریں، دین میں اور گھٹیوں میں دین نہیں پلایا جا سکے گا، ذہن میں دین اتارا نہیں جا سکے گا۔ خارجی اثر کی بنیاد پر وہ دیندار ہو جائے لیکن اس کی گھٹیوں میں اور رگوں میں دین ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بچہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہو، شعور کی منزل شروع ہو رہی ہو، وہیں سے اسے دینی ماحول دیا جائے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان شروع میں کانوینٹ کے حوالے کیے گئے، ماں اپنے بچے کے اوپر طاقت سے زیادہ لوڈ ڈالتی ہے اور بستہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے سر پر اور پیٹھ پر باندھتی ہے اور یہ کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو گھر کے اندر دولت کا انبار لگ جائے گا۔ ماں پیٹھ پر بستہ لاتے ہوئے کہتی ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا، دبئی اور سعودی عرب جائے گا، فارن کا سفر کرے گا اور دولتوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ جملہ بولا جاتا ہے، نہیں، جب یہ بچہ گھر سے نکلا ماں نے یہ جملہ بول دیا اور پھر اسکول میں گیا، وہاں بھی وہی ماحول ملا، پڑھو گے دولت آئے گی، دولت آئے گی، دنیا کا ہر کام بن جائے گا، دنیا تمہاری مٹھیوں میں آ جائے گی۔ جب اسی ماحول میں وہ بچہ پل کر بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد وہ انسانیت کا ہمدرد نہیں بن پاتا، وہ اللہ اور رسول کا پیغام رسا نہیں بن پاتا، وہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا تعارف نہیں کرا پاتا۔ ہاں، اسے پڑھانا بھی ہے، کانوینٹ والی تعلیم بھی دینی ہے، نرسری اسکول میں جو نظام تعلیم، نصاب تعلیم چل رہا ہے اس تعلیم میں آراستہ کرنا ہے اور اس قدر ماہر بنانا ہے۔ مجھے معلوم ہوا سیہی پور مکتب کے 4 پڑھے ہوئے بچے مدرسۃ الاصلاح میں گئے تو 7 اور 6 میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، دوسرے اسکولوں میں گئے 1-2 درجہ اوپر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے کہ مکاتب میں ہم نظام تعلیم مضبوط نہیں کر سکتے۔ مدارس میں الحمدللہ مکاتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ تعلیم اور تدریس کو صرف اپنی ملازمت نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے پیشہ نہیں بنانے کے بجائے مشن بناتے ہیں، اور تدریس کو اور تعلیم کو اور پڑھانے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں اور 24 گھنٹہ اسی فکر میں لگاتے ہیں کہ بچوں کو بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت سے کیسے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے جو مزاج ان مکاتب میں بنتا ہے، تعلیم کا جو معیار مدرسوں اور مکتبوں میں بن جاتا ہے، قطعاً ان اداروں میں نہیں بن پائے گا جن اداروں کی بنیاد ہی تجارت ہو اور جن اداروں کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہو۔
وہاں وہ اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ وہاں وہ فنائیت کہاں سے لائیں گے؟ وہ جانثاری اور فداکاری کہاں سے لائیں گے؟ جو فداکاری ان مدارس کے ذمہ داران، ان مکاتب کے اساتذہ اور پڑھانے والوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے مکتب کا پروگرام شروع سے میں سن رہا ہوں، بعض بچیوں نے پروگرام پیش کیا، اسے سن کر بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے، دل سے آفرین کے کلمات بلند ہوئے، ان پر 100 مرتبہ نثار ہونے کو جی چاہا۔ آپ اور ہم ان مکاتب میں پڑھائے جانے والے تعلیم اور تدریس سے ان کانوینٹ کا مقابلہ اور موازنہ کریں ہی نہیں، بالکل نہ کیا کریں۔ کیوں؟ وہاں تعلیم ہوتی ہے، وہاں نقوش پڑھائے جاتے ہیں، وہاں معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اس کے لیے ایک تو آپ کے کثیر پیسے لگتے ہیں، دوسرے وہاں وہ مزاج نہیں بن پاتا جو مزاج مکتبوں کا بنتا ہے، وہاں صرف تعلیم برائے دولت پڑھائی جا رہی ہے۔ ان مکتبوں میں آنے کے بعد بچہ بہترین انگلش بھی پڑھے گا، بہترین میتھ بھی پڑھے گا، وہ دوسرے علوم میں بھی آگے بڑھے گا، مگر ساتھ میں جیسا کہ آپ بار بار سن رہے ہیں، وہ تصحیح قرآن مجید میں بھی مہارت پیدا کرے گا۔ اور میں ذمہ داران سے کہوں گا، آپ تمامی حضرات رات دن فکر لگائیں، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید کے سلسلے میں غفلت نہ ہونے دیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا بچہ وکیل بنے، کم از کم قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنے والا ضرور بنے۔ اس کے ذہن و دماغ میں ایک اللہ کا تصور، آخرت میں جواب دہی کا احساس، ایک ایک پائی کا اللہ پاک کے سامنے حساب دینے کا مزاج ضرور پیدا کیا جائے۔ اگر آپ یہ کر لے گئے تو یہ بچہ انجینئر بنے گا، اعلیٰ تعلیم کے بعد اعلیٰ ڈگریوں کا مالک بنے گا، ڈگری ہولڈر ہوگا اور اعلیٰ کمپنیوں میں جاب کرے گا، لیکن والدین سے لا تعلق ہو جائے، والدین سے رشتہ کاٹ دے، عزیز و اقارب سے ناتا توڑ دے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان بچیوں نے ابھی پیش کیا ماں باپ ہیں بڑی انمول دولت، ان بچیوں نے ابھی سنایا ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، عزیز و اقارب کا رشتہ باقی رکھنا بڑی عبادت ہے۔ اس طرح کے جملے ہمارے بچے سنا رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں بچپنے میں جو چیز پڑھا دی جاتی ہے، رٹا دی جاتی ہے، وہ النقش کالحجر کی طرح ہوتی ہے، یعنی پتھر پر کندہ اور تراش دیا جائے، پتھر پر نقش و نگار بنا دیا جائے، وہ سدا باقی رہتا ہے۔ بچپن میں جو یاد کر لیا گیا، جیسا ذہن بنا دیا گیا، وہ اخیر عمر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا یہ بچے والدین کی عظمتوں سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، عزیز و اقارب سے لا تعلق نہیں ہوں گے۔ یہ بچے منڈیوں میں آئیں گے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کامیاب تاجر وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنا مال زیادہ سے زیادہ سپلائی کر دے۔ آج کامیاب تاجر وہ ہے جو کم پیسے کا مال زیادہ پیسوں میں بیچ دے، لیکن ان بچیوں کو اس مکتب میں یہ پڑھایا جائے گا تجارت میں دھوکہ دینے والا یہ محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے یہ بچے منڈیوں میں آئیں گے، بہترین تعلیم کے بعد کمپنیوں کے مالک ہوں گے، ان کی کمپنیوں کا یہ فارمولہ ہوگا، نظریہ ہوگا، کم کمائیں گے چلے گا، مگر دھوکہ دے کر دولت حاصل کرنے کو ہم مہا پاپ سمجھیں گے۔ جب یہ مزاج بنے گا، یہ بندہ تجارت کی منڈیوں میں ہوگا، لوگ کہیں گے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھائی بھی فلاں کے یہاں جاؤ، وہ ان سے کاروبار کرو، ان سے معاملہ کرو، تمہارے کاروبار میں نفع تو کم ہوگا مگر تمہاری دولت ڈوبے گی نہیں، اس کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ان مکتبوں سے گزرنے والا بچہ یہاں 5 پڑھا، اس نے کالج کا رخ کیا، 6 اور 7 میں ایڈمیشن لیا، ہائی اسکول انٹر کے بعد اس نے دوسری اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یہاں سے گزرا ہے، یہاں اس کو یہ بتایا گیا جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے، سچ بولنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ اسے بتایا گیا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ بات سمجھائی گئی وہ وکیل بنا،
اب عدالت میں آیا وہ وکیل صاحب جو مکتب اسلامیہ سیہی پور سے پڑھ کر گیا ہے، جس کو بچپن میں یہ بات پلا دی گئی کہ اے لوگو، جھوٹ بولنا یہ ہلاک کر دیتا ہے، سچ بولنا نجات دیتا ہے۔ جب یہ بات بچپن میں اس کے قلب و دماغ میں اور ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی، وہ وکیل بنے گا، مقدمہ غلط لکھے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ کیا عدالتوں میں صرف ظالم جا رہے ہیں، مظلوم نہیں پہنچتے؟ ابھی میں ایک مقدمے کی پیروی خود کر رہا ہوں، ہائی کورٹ تک گیا، وہاں سے واپس آئے، بل کرانے کے بعد گنگیسٹر لگا دیا گیا۔ عدالت پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے پاس ماہر وکیل نہیں ہے۔ ہم ٹھاکر جی اور سریواستو جی سے مدد لیتے ہیں، پیچھے اپنے وکیل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بحث کرنے کے لیے دوسروں کو ہم آگے بڑھانے پر مجبور ہیں۔ کیا وکالت کا پیشہ، جیسا کہ ہمارے درمیان یہ بات اور یہ ذہن بنا ہوا ہے، وکالت کا پیشہ یہ شیطانی پیشہ ہے، وکالت کا پیشہ یہ جھوٹا پیشہ ہے، قطعاً غلط ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس امت کے اور امت محمدیہ کے پہلے وکیل بھی ہیں، پہلے جج بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کرام اپنے مقدمے لے کے آتے ہیں، اور دنیا کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے یہاں فیصلہ نہ تو قرابت داری کی بنیاد پر ہوگا، نہ مذہب کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ 5ویں پارہ کا وہ پورا مضمون تقریباً ایک رکوع پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک یہودی تھا جس کا نام کعب ابن اشرف تھا، اس کا جھگڑا ہوا ایک مسلمان اخنس ابن شریق سے، نہیں بشر نامی ایک مسلمان سے جس کا نام بشر تھا، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ بشر نے کہا چلو اپنا مقدمہ فیصلہ کراتے ہیں یہودیوں کے سردار کے پاس، تو اس نے کہا، بشر نے یہ کہا، مسلمان تھا، لیکن یہودی نے کہا نہیں، اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان جو اپنی آواز میں اتنی طاقت ہمیں پیدا کرنی ہے۔ بقول اقبال مرحوم، زمین پہ تو ہو، تیری صدا ہو آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو، تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ ہم بھول گئے ہم کون ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں۔ یہودی نے کہا اجی مجھے یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں لگا، چلو عمر ابن خطاب کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، بشر نے کہا ہم اس مقدمے کے لیے آئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ یہودی فوراً بول پڑا، اس فیصلے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا اور میرے حق میں آپ فیصلہ کر چکے ہیں، مگر یہ بزد ہے کہ آپ سے فیصلہ کروائے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں، اندر گئے، تلوار لائے اور اس مسلمان جو منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کی گردن اڑا دیا۔ پورے مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا، عمر تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر ابن خطاب کا یہی فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پورے مدینہ میں کوہرام مچا ہے۔ بشر کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہم خون بہا اور قصاص میں عمر کا قتل کرائیں گے۔ اللہ کو جوش آیا، پروردگار عالم نے
5वें पारे में पूरा एक रुकू इस मजमून का फैला हुआ है। कसम खाकर फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे महबूब आपके रब की कसम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट मजमून नहीं बयान फरमाया बल्कि अपनी रुबूबियत की कसम खाते हुए फरमाया फला व रब्बिक, मेरे महबूब आपके रब की कसम, लोगों के ईमान का एतबार नहीं होगा जब तक कि लोग आपका फैसला बेचूनो चेरा तस्लीम न कर लें। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये मिजाज हमारा होना चाहिए। इस मिजाज के अफराद दुनिया को हमें देना है। हमने नफा के तमाम शोबों को खाली छोड़ दिया, गैर सलाहियतमंद अफराद उन शोबों में पहुंच गए। और जब गैर सलाहियतमंद अफराद पहुंचे, जिनका मतमहे नजर, जिनका निगाह मरकज़े निगाह सिर्फ दुनिया और दुनिया की दौलतें थीं, उन्होंने लोगों का इस्तेहसाल किया और जुल्म के जरिए दौलतों को इकट्ठा किया। हमें कादी शुरह दुनिया को देना है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के बादशाह हैं। उनकी ज़रा चोरी हुई, एक यहूदी के पास पाई गई। वक्त के बादशाह ने अपने कादी के सामने मुकदमा किया, मेरी ज़रा फला यहूदी ने चोरी किया है। कादी शुरैह ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप दावा करने वाले मुद्दई हैं, मुद्दई के दिल में गवाह होता है, दलील होती है, आप दलील ले आए, गवाह पेश करें। कहा गवाह में मेरा बेटा हसन है। कादी शुरैह ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुद्दई के हक में गवाही बेटे की नहीं कबूल की जाती, कोई और गवाह ले आए। अपना गुलाम पेश किया, फरमाया कादी शुरैह ने गुलाम भी बेटे के दर्जे में है, उसकी भी गवाही मोतबर नहीं, कोई तीसरा गवाह ले आए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने कहा तीसरा तो कोई गवाह नहीं है। और जब मुद्दई अपने दावा पर दलील न पेश कर सके तो मुद्दा अलैह के बयान पर फैसला उसके हक में किया जाएगा। चुनांचे कादी शुरैह जो हजरत अली मुर्तदा के मातहत हैं और जानते भी हैं कि अली मुर्तदा झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं क्योंकि ये तरबियत याफ्ता है रसूलुल्लाह के, ये फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर हैं, हसनैन के वालिद मुहतरम हैं, इन्हें इमाम विलायत कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने इनके विलायत की, इनके सदाकत की, अमानत की गवाही दी है। लेकिन फिर भी कादी शुरैह कह रहे हैं अदालत का फैसला दलाइल पर होता है, दलाइल आपके पास नहीं है, लिहाजा कादी का फैसला ये है कि ये ज़रा इस यहूदी को दी जाए। फैसला हो गया। उस यहूदी ने कहा ऐ कादी साहब रुक जाएं, अमीरुल मोमिनीन ठहर जाए, ये मुझे भी मालूम है कि ये ज़रा अली की है, मगर मैं नाजायज कब्जा किए हुए था। जब आपने अमीरुल मोमिनीन की बादशाहत से कोई खौफ नहीं खाया और आपको कोई डर नहीं लगा, आपके मजहब ने मजबूर किया और आपने दलीलों की बुनियाद पर मेरे हक में फैसला किया, जिस मजहब ने आपको अच्छा बनाया है, मैं ये ज़रा अमीरुल मोमिनीन को देता हूँ और बदले में उस मजहब को कबूल करते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें ऐसे कादी, ऐसे जजेस और ऐसे वकील दुनिया को देना है। ये कहां से देंगे? जब हमारा बच्चा एहसास की मंजिल में पहुंचे, जिसको 5 साल 6 साल की उम्र कहेंगे, और उसको अल्लाह पाक वो माहौल दे दे कि वो असली उलूम में महारत पैदा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ आगे बढ़े। आखिरत में जिंदा होकर पहुंचना है, इस बात को उसकी घुट्टियों में पिला दिया जाए। जब ये बात हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया को हम बेहतरीन वकील भी देंगे, दुनिया को बेहतरीन जज भी देंगे और पूरे जिला में अमन कायम करने वाला हम दुनिया को डीएम भी देंगे और एसपी भी देंगे। ये हमारे मैदान हैं। अल्लाह पाक ने हमको और आपको एक तमगा देते हुए इरशाद फरमाया था कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास। मेरे जमात के साथी ये न समझें कि मैं इस आयत को कहीं और सेट कर रहा हूँ, नहीं, कुरान का ये जुमला है, तुम बेहतरीन
ہمت ہو اور پوری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے اللام للانتفاع، یہاں جو عربی پڑھنے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں عربی زبان میں لام آتا ہے نفع پہنچانے کے معنی میں، چنانچہ من عمل صالحا فلنفسی، اور علی آتا ہے اضرار اور مضرت کو بیان کرنے کے لیے، ومن عمل سیئتا فعلیہا کا جملہ قرآن نے استعمال کیا، یعنی اخرجت للناس کا مطلب یہ بنا تم ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، انسانیت کے ایک ایک فرد کو نفع پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا مجھے آپ کہنے دیجئے دنیا کے جتنے شعبے ہیں جہاں پہنچ کر ہم انسانیت کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں وہ شعبے ہمارے شعبے ہیں اور ان شعبوں میں ہمارے افراد کو پہنچنا چاہیے۔ بہترین عالم ہو، اللہ رب العالمین کا عبادت گزار ہو، نماز اور تہجد کا پرہیزگار ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کہیں کا ڈی ایم نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف یہی ہے کہ مسجدوں کو سجدوں سے آباد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک دن رات کا نفلی اعتکاف کرنے والا، جیسے آج کوئی مغرب کی نماز میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کل مغرب کے وقت نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک آدمی کسی کو نفع پہنچا دے، جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، جس کو ہم لوگوں کو نفع پہنچانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 سال نفلی اعتکاف سے افضل ہے۔ اگر آپ کاؤنٹ کر لیجئے، ایک دن کا اعتکاف 3 خندق دور کرتا ہے، تو 10 سال اعتکاف سے افضل جو عمل ہوگا اس عمل کی بنیاد پر بندہ کتنی خندقیں دور ہو جائے گا۔ ہمارے بچے ابھی پروگرام پیش کر رہے تھے، ہمارے بعض ساتھی الحمدللہ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، مال میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بعض نام تو ذہن و دماغ میں ہے کہ یہاں بھی اور دوسرے پروگراموں میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ دولتیں تو ختم ہو جائیں گی، یہ ہاتھ کا میل ہے۔ بہترین دولت مند وہ ہے جو اپنی دولتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دوں۔ پیارے آقا نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار۔ جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں۔ اے لوگو، کسی کو دیکھ کر اور کسی کی دولت دیکھ کر لال مت ٹپکانا، بہترین بلڈنگیں دیکھ کر لال مت ٹپکانا، چمچماتی ہوئی کاریں دیکھ کر یہ تمنا مت کرنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ ہاں، 2 لوگوں کو دیکھنا تو تمنا ضرور کرنا کہ اے کاش میں ایسا ہو جاؤں۔ ایک قرآن والا جو اپنے کو قرآن میں لگا دے، ایک دولت والا جو اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرتا ہے، رات بھی اور دن بھی۔ تو ایک قرآن کا ماہر ایک طرف وہ دولت مند جس کی دولتوں کا دہانہ کھلا ہوا ہے اللہ کے نام پر، ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برابر قرار دیا ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں اپنی باتیں بغیر ترتیب کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک دن کا اعتکاف 3 خندقوں سے دور کرتا ہے۔ خدمت خلق کے نام پر کام کرنے والا، تھوڑی دیر کام کرنے والا، یہ 10 سال اعتکاف سے افضل عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو مکتب آپ کا ہے یہ خدمت خلق کا بہترین مرکز ہے۔ آپ کے بچے پڑھیں گے، ہمارے اور آپ کی نسلیں پروان چڑھیں گی انشاءاللہ۔ یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہماری طرف سے انجام دی جائے گی، کیونکہ یہی بچے ہیں۔ ہم اور آپ تو بڑھاپے کی طرف چلے گئے، یاد رکھیں اب ہم سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ تحریکیں پیدا کر سکتے ہیں، یہ بچے کل کے معیار بننے والے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اس کو ہم نے بہترین بیج کی شکل میں اگر پروان چڑھایا تو انشاءاللہ پوری دنیا کو ہم نسل انسانی کی بہترین کھیتی فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اس مکتب کو پوری توجہ دی جائے، اور اگر کوئی اختلاف ہو، جیسے گاؤں میں اختلاف ہوتا ہے، پورب محلہ پچھم محلہ کا اختلاف، برادری کا اختلاف، یہ ہمارے گاؤں کی نحوست ہے اور اللہ کی طرف سے ایک طرح سے عذاب ہے۔ لہذا اس طرح کے آپسی اختلافات کو دبا دیں اور پورے گاؤں اور علاقوں کی ضرورت کو
اپنے اختلاف پر ترجیح دیں. میں کچھ نہیں ہوں, میری انا کچھ نہیں ہے, میرا اختلاف کچھ نہیں ہے, اللہ کی ذات بڑی ہے. خدا کی قسم, اللہ کے لیے اگر ہم آج جھک جائیں گے, کل خداوند کریم ہمیں اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائیں گے. آخری حدیث پڑھ کے اپنے بات کو سمیٹ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں گارنٹی دے رہا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر کے صلح کر لیتا ہے, میں جنت کے VIP علاقوں میں اسے محل دلاؤں گا. تو ہم یہاں کا جھگڑا مٹا دیں, اپنے مرکز کو آگے بڑھائیں, اس کے بدلے میں اللہ کے پیغمبر کی ضمانت لے لیں کہ جنت میں اللہ کے نبی ہمیں محل دلائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مکتب اسلامیہ اور تمام مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے بطور سبب اور ذریعہ کے استعمال فرما لیں. پروردگار عالم ہمارے آج نئی فوج کو کل کی بہترین نسل بنا دیں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی اور دعا کریں, دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے. پروردگار عالم اس چھوٹے سے مکتب کو مولا کریم افادیت کے اعتبار سے, اے اللہ فیض کے اعتبار سے پورے عالم پر محیط فرما دیجئے. اے پروردگار عالم کام کرنے والوں کو اخلاص اور استقلال کی دولت عطا فرمائیے. اے اللہ اس نیکی کے کام میں خاص طور پر پورے گاؤں کو تعاون کی توفیق دیجئے اور پوری امت مسلمہ کے قلوب کو متوجہ فرمائیے. جن احباب نے ہر بچے کو اے اللہ انعام سے نوازا ہے, اے اللہ کریم ان کی جان میں برکت دیجئے, ان کی نسلوں میں دین زندہ فرمائیے. اے اللہ کریم ان کی مال کو برکتوں والا مال بنائیے. پروردگار شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. جو لوگ اس مجمع میں موجود ہیں مولا کریم ہر ایک کو اپنی شایان شان بدل عطا فرمائیے. اے اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت کا شوق عطا فرما دے. مولا کریم عزت کی زندگی اور عزت کی موت کا شوق عطا فرما دے. مولا دنیا فانی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. مولا دنیا اور دنیا کے ایک سبب کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کا مزاج عطا فرما دے. اے اللہ دنیا ہمارے قدموں میں دولتیں نچھاور کر کے ہمارا ایمان اور ہمارے دین کا سودا کرنا چاہتی ہے. مولا کریم اے اللہ پاک دنیا والوں کو ڈٹ کر یہ جواب دینے کی توفیق دے دیں. جان چلی جائے گی تو پرواہ نہیں, مگر ایمان کو ہر حال میں محفوظ رکھیں گے. اے اللہ باطل طاقتوں کو اے اللہ ہمارے اوپر حاوی اور غالب نہ ہونے دیجئے. مولا کریم اس مکتب کو بے حد قبول فرمائیے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.